سالانہ ان کی جترا ہوتی تھی شہر کے باہر، بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور وہاں ان کا شکتی پردرشن ہوتا تھا، مذہبی قوت کا اظہار۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا ابراہیم چل ہماری جترا میں، ہماری جترا لگتی جترا میں چل۔ آپ نے کہا اچھی بات، رات کے وقت چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ کیونکہ ستاروں کو دیکھ کے ایک دم بیٹھ گئے، بابا کیسا کی جو وہاں معلوم ہو رہا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے کو معلوم تھا تو یہ کہا بابا میرے کو کیسا کی دکھ رہا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، جا گھر کو جا کے سو جا، آپ کو تو بہانا ہی مل گیا۔ وہ بت پرستی کے ماحول سے بچنے کا بہانہ مل گیا، سیدھا گھر کو آئے، سو گئے۔ آپ پورا گاؤں چلے گئے جترا میں، آپ جو ہے اٹھ گئے رات میں۔ باپ کی جو ہتھوڑی تھی نا، چھنی ہتھوڑی رہتی نا جی، وہ مورتی بناتے تھا، باپ کی ہتھوڑی اٹھایا اور سیدھا چلے۔ گاؤں میں تو کوئی بھی نہیں تھا، سرکاری جو بت خانہ تھا سب سے بڑا، وہاں پر جب پہنچے دروازہ کھول کے اندر انٹری کرے، داخل ہوئے تو دیکھا کہ پورے بتاں ایسے لائن سے کھڑے ہوئے ہی، اور بڑا جو ٹھاکر ہے وہ بیچ میں ہے بڑا، ان کے سامنے مٹھائی رکھی ہوئی ہے، پھل رکھے ہوئے، جاتے خود رکھے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی کلاس لینا شروع کر دیے۔ اب ایک بت کے سامنے پہنچ کے کہا الا تاکلون، ارے کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ۔ اب بت وہ بھی اب بول نہیں سکتے نا جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا ہے تمہیں بولتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا نہیں مانو گے، اٹھا کے مارا ناک پہ کٹ، دوسرے کے سامنے آیا اور اس سے بھی وہی کہا، وہ بھی خاموش، اٹھا کے مارا کان کٹ، اور جی ایسا ان کو زخمی کرتے کرتے پوروں کو زخمی کر دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کی ناک، کسی کا کان، اور یہ دوڑتے ہوئے جب پوروں کو زخمی کر دیا، وہ ہتھوڑا بڑے کے گلے میں لٹکا، دیکھ رہے بھیا باقی تو سو مار لیں، میں تو جا رہا۔ جاتے جاتے دروازہ بند کر کے چلے گئے، گھر کو جا کے اوڑھ لے کے سو گئے۔ اب ایک دو دن بیٹھی تھی جترا، لوگ جب واپس آئے تو ان کا طریقہ تھا، پہلے اس بڑے بت خانے میں آتے تھے اور ان پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، پھر گھران کو چل جاتے تھے۔ تو جیسے لوگ آئے بت خانے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا ارے اس کی ناک نہیں ہے، کس کے کان نہیں ہے، کس کے ہاتھ نہیں ہے، کس کے پاؤں نہیں۔ اب اتنا ٹینشن آیا ان کو، جی اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر مذہب والا اپنے اپنے عقیدے سے خوش ہے اور یہ سمجھ رہا میں سچا ہوں۔
اور یہ تو ان کو بڑا غصہ ہے، پورے قوم کے لوگ جمع ہو گئے، ارے 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 من پالا حاضا بی آلہتنا انہو لمن الظالمین، یہ حرکت کی ظالم کری ہے، ہمارے بتوں کو احساس نقصان پہنچا ہے۔ حالانکہ اتنا دماغ میں نہیں آ رہا، انہوں معبود ہوتے تو مارا کہیں اٹھاتے ہیں۔ اصل میں اللہ جس کی عقل پہ مہر لگا دینا، اس کی سوچ بھی جو ہے صحیح نہیں ہوتی، سمجھ ہی میں نہیں آتی تو کوئی بات ہوتی، سمجھ پر پڑ گئے پتھر کو سمجھانے سے کیا سمجھے۔ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ گمراہوں کی سمجھ ہی پہ مہر لگا دیتا ہے کہ ان کی سوچ بھی جو ہے غلط سمجھ جاتی ہے، تو تمام عقیدت مند غصے میں آ گئے کہ کس کی حرکت ہے، یہ کون کرا؟ اب کسی نے کہا فَتَنْجُوزْ کرو يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، ارے وہ آزر کا بیٹا ہے، دیکھو انہیں ہمیشہ ہمارے بتوں کے خلاف باتاں کرتا ہے، اور انہیں جتلا میں بھی نہیں آیا، انہیں کرا ہونا ہے۔ اب بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں نے کہا فَاقُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لاؤ پکڑ کے سب کے سامنے حاضر کرو۔ ابھی لوگ وہ سب کارنامہ انجام دے کے اچھا سو کے چادر اڑ کے سو رہے، مست آئے نا سپاہی چادر کی جگہ وہ کیا ہوا، انجام مار رہے، کیا ہوا پہلے چل بعد میں بتا دیں۔ پکڑ کے لائے قوم کے سامنے، قوم کے بڑوں نے کہا ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کون کرا؟ من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کون کرا یہ حرکت؟ آپ بولے کیا ہے کہ ارے یہ بڑے کے گلے میں دکھ رہا ہتھوڑا ہے، انہوں ٹینشن دیے ہوں گے اس کو، انہیں سزا دیا، بیچاروں سے پوچھو سے کر فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، ذرا پوچھو بیچاروں سے، انہیں بڑا جو ہے ٹینشن میں آ کے مارا ہوگا۔ آپ یہ پوچھتے کیا اتنا شرمندہ ہوئے، پوچھو نا نُقِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، ان کی گردنیں جھک گئی، اور جب سر اٹھا کے دیکھا کہنے لگے ابراہیم تو تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تجھے معلوم ہے۔ ابراہیم نے فرمایا افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان بتوں پر، جب اتنا جانتے ہو کہ یہ کسی کا نہ بھلا کر سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر یہ معبود کیسے ہو گئے؟ اب ان کو بڑا غصہ ہے کہ اے خاموش، ہمارے بتوں کے خلاف ایک لفظ جو بولا، اور اس کے بعد بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، ابراہیم کو جلاؤ، اپنے بتوں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے۔ تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اپنے بتوں کی مدد کرنا ہے نا تو ابراہیم کو جلا دو۔ اب حکومت میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا،
اور جیل خانے میں ڈال دیے گئے. اب آپ کو جلانے کے واسطے لکڑیاں جمع ہونے شروع ہو گئی. بہت بڑا دائرہ انہوں نے بنایا. وہ دائرہ تقریباً 1 میل کے اتنا ہوگا. پورے پتھروں کی دیوار بنا دی ہے اور اعلان ہوا بھائی ابراہیم کو جلانے کے واسطے لکڑیاں دیو. اب کوئی 1 کلو دے رہا, کوئی 2 کلو دے رہا. اچھا کسی کا کوئی بیمار ہو گیا تو انہیں منت مانگا, اگر میرا بیمار اچھا ہوا تو 1 کنٹل لکڑی دوں گا میں ابراہیم کو جلانے کے واسطے. اگر میرا فلاں کام ہوا تو 1 کنٹل لکڑیاں دیتا ابراہیم کو جلانے کے واسطے. اور اب لکڑیاں جمع ہونے, حکومت نے اعلان کیا جتنے لکڑیاں جمع کر سکتے کرو, باقی لکڑیاں گورنمنٹ دی ابراہیم کو جلانے کے لیے. لکڑیاں جمع ہو گئے, ڈھیر ہو گیا. اب اس میں انگھار لگائی گئی. اب انگھار جو دہتی ہے نا پھر اتنی زبردست آگ ہو گئی. پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو خالی بھانپ سے جل کے گر جاتا تھا, کوئی خرید نہیں آ سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا گیا, آپ کا جبہ نکالا گیا, ہاتھ پیر باندھ لیے گئے زنجیروں سے, پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی. اب آگ میں ڈالنا ہے تو خریدی آنے میں میری آگ اتنی اس کی بھانپ زبردست. اب ڈالنا تو کیسا, تو شیطان انسان کی شکل میں آیا اور اس نے ترکیب بتائی منجنیق کی. پہلے زمانے میں قلعوں پہ حملہ کرنے کے لیے منجنیق سے بڑے بڑے پتھر دیکھے جاتے تھے. تو اس منجنیق پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رسی کاٹ دی جاتی ہے. ایسا اچھل کے جو ہے ادھر جا کے گرتے بہت دور. تو ابراہیم علیہ السلام کی عقل کہہ رہی ہے ابراہیم زندگی بار بار نہیں آتی, کمپرومائز کر لے, کچھ تو بھی بہانہ کر لے. لیکن عشق خدا کہہ رہا ہے ابراہیم اللہ کی محبت میں کود جا. اب کیا ہوا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محض تماشائے لب بام. عقل سوچتی رہی اور عشق کود بھی گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی بن جا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جس ایریے میں گرے اتنی آگ بجھ گئی. جتنے ایریے میں گرے نا اتنی آگ بجھ گئی اور رہ گئے زنجیراں. اطراف کی انگار کی بھانپ سے پگھل کے گر گئے. وہ تم بولیں گے وارے واہ, انگار سے بھانپ سے پگھل کے لوہا تو گر گیا, ابراہیم کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت پیر فروخ ہے. پیر فروخ سمجھتے نا, یہ فائر انجن رہتا نا
فائر بریگیڈ بولتے دیکھو، انگار لگی تو آتے بجھانے کے واسطے، اور گاڑی رہتی منجی پلٹی تو بڑی سے بڑی آگ میں کود جاتے وہ فائر والے جو سپاہی رہتے، ان کا ڈریس ایسا رہتا انگار ان پہ اثر نہیں کرتا۔ تو اللہ ہر چیز کا قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی اور ہاتھوں کی زنجیریں اس آگ کی بھاپ سے گل کے نیچے گر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال اتنے ایریے میں آگ بجھ گئی، اطراف میں آگ جل گئی برابر، پورے لوگ سمجھے ابراہیم علیہ السلام ختم ہو گئے، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چلے؟ اللہ نے حفاظت کی ابراہیم خلیل اللہ